امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہمسایہ جو لوہے کا کام کرتا تھا، حداد لوہار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے، محدث نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ سنا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، اللہ پاک نے مجھے امام احمد بن حنبل کا درجہ دے دیا اور میں انہی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ دنیا میں بھی امام احمد بن حنبل کا ہمسایہ تھا اور آخرت میں بھی امام احمد بن حنبل کا ہمسایہ ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، حیران ہوئے کہ امام احمد بن حنبل تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، اور دین کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں۔ مسئلہ خلق قرآن پر حضرت کی قربانیاں لازوال قربانی حضرت کی ہے، اور یہ آدمی لوہا کوٹنے والا، بظاہر دینی کام اس کا کوئی سمجھ نہیں آتا تھا اور نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کسی دوسرے محدث سے بات کی کہ میں نے رات خواب میں حداد کو دیکھا، لوہار کو دیکھا کہ اس کا تو درجہ امام احمد بن حنبل کی برابر ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کوئی اس کا بہت بڑا عمل ہوگا، اس کی ضرور ایسی نیکی ہوگی کہ اللہ کو اس کی وہ ادا، وہ نیکی پسند آئی ہوگی، جبھی تو اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل کا درجہ اس کو عطا کیا اور ان کی ہمسایگی نصیب فرمائی ہے۔ اب مسئلہ کیسے سمجھ آئے کہ ان کی کیا خوبی ہے، ان کی کیا نیکی ہے؟ تو جنہوں نے خواب دیکھا انہوں نے کہا کہ کہیں اور سے تو پتہ نہ چلے، ان کے گھر سے پتہ چلے گا۔ وہ حداد کے گھر گئے اور جا کر اپنا تعارف کرایا اور پوچھا کہ اس آدمی کا کوئی ایسا عمل جو نمایاں ہو اور دین کے اعتبار سے بہت بڑھیا ہو۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہمیں تو بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ایسی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا غور کریں۔ غور کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہاں، دو باتیں تھیں ان کے اندر۔ ایک بات تو ان کی یہ تھی جو مجھے اطلاع ملی ہے ان کی، کہ جب یہ نمازی آدمی تھا، جب بھی یہ لوہے کو بھٹی کے اندر گرم کر رہا ہوتا تھا، اس سے پھر وہ درانتی بنائے، کلہاڑی بنائے، چاقو چھری بنائے، تو لوہا اس کا گرم ہو چکا ہوتا اور یہ ہتھوڑے کے ذریعے سے اس کو کوٹ رہا ہوتا تھا، سانچہ بنا رہا ہوتا تھا۔ اور یہ تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے، جب لوہا گرم ہوتا ہے کوٹ کوٹ کے اس کو وہی چیز بنائی جاتی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے، حداد کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو جب یہ کوٹ رہا ہوتا تھا لوہے کو، اچانک اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، مؤذن اذان دیتا تھا۔ تو اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ لوہا اٹھائے ہوئے ہوتا، ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہوتا تھا لوہے کو کوٹنے کے لیے۔ جو ہی مؤذن کی صدا آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس نے وہی اٹھا ہوا ہتھوڑا یہ لوہے پر مارنے کے بجائے زمین پر رکھ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے ہاں اللہ کا نام بڑا ہے، اور واقعی اللہ کے لیے وہ سب کام کاج کو چھوڑ دیتے تھے۔ نہیں دیکھتے تھے اس بات کو کہ لوہا گرم ہے کچھ بنا لوں، ابھی نماز کو تو 15-20 منٹ دیر ہے، نہیں، صدا آ گئی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یہ کام چھوٹا ہے، فوراً ٹھپ دیا اور ہتھوڑے کو لوہے پر کوٹنے اور مارنے کے بجائے ہتھوڑے کو زمین پر رکھ دیتے اور نماز کی تیاری کرتے۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل کے ہمسائے تھے اور حضرت ساری رات عبادت کرتے تھے، اور یہ میرا شوہر یہ حسرت کرتا تھا اور بآواز بلند کئی دفعہ میں نے سنا اس سے، یہ کہتا تھا میں صاحب عیال ہوں، سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، بھٹی کو چلاتا ہوں، لوہے کو گرم کرتا ہوں، ہتھوڑے چلاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اے کاش میں صاحب عیال نہ ہوتا، اتنی کثیر جو میری اولاد ہے یہ نہ ہوتا، اور میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوتا، تو میں دن کو تھوڑا کام کرتا اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا جس طرح امام احمد بن حنبل عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کروں کہ بوجھ تلے، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ بس یہ دو عمل مجھے نظر آتے ہیں۔ تو اس محدث نے کہا انہی دو عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس حداد کی وہ اللہ پاک نے قبولیت، شرف قبولیت سے نوازا۔ ایک تو اس کا وہ عمل جو اذان کی
احترام میں، اللہ کے نام کے احترام میں تھا، اور دوسرا نیک خواہش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے ہاں جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جذبہ عبادت کی قدر و منزلت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔